سورۃ التوبہ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسب تم سمجھتے ہو یا تم گمان کرتے ہو، یہ کہ تترکو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ترک یترک مطلب چھوڑنا، ترک کرنا، چھوڑنا۔ تترکو یہ مجہول ہے، فعل مجہول۔ تترکو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ولما اور ہرگز نہیں، اور نہیں یعلم اللہ اللہ نے ممیز کیا، یعلمی ممیز کیا، علیحدہ کیا، اللہ اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے۔ ولم اور نہیں، یتخذو انہوں نے بنایا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولا رسولہ اور نہ اس کے رسول کے، اللہ کے سوا اور نہ اس کے رسول کے سوا، وللمؤمنین اور نہ اہل ایمان کے، ولیجتن کوئی محرم راز، ولیجتن کوئی محرم راز۔ یہ لفظ ولیجتن اس کا مطلب ہے محرم راز ہونا، معتمد ہونا، قریبی دوست، اس کے لیے بولا جاتا ہے ولیجتن۔ واللہ اور اللہ ہے، خبیرم خوب آگاہ، بما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان میں جو کمزور طبقات ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے اور جو متزلزل ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ کمزور ایمان والے بھی ہیں اور منافق طبقات جو اہل ایمان میں چھپے ہیں، ان کا بھی دونوں اس میں شامل ہیں۔ اگرچہ خطاب عام ہے، لیکن اس سے مراد جو اہل ایمان میں کمزور طبقات ہیں یا منافق طبقات ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ پس منظر میں غزوہ بدر سے متعلق آیات ہم سورۃ الانفال میں پڑھے ہیں، اس لیے یہ اس حساب سے اللہ تعالی نے ان کی طرف اشارہ کیا جو مسلمانوں کے اندر کمزور طبقات تھے۔ اور یہ ایسے طبقات ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، آج کے دور میں بھی موجود ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جو مال و دولت کی طرف، دنیا کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے، اور اہل کفر و طاغوت کی طرف ہوتا ہے اور وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تترکو کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی تم پر مصائب نہیں آئیں گے، تکالیف نہیں آئیں گی اسلام کی راہ میں، اور یوں ہی جنت میں تمہیں درجات دے دیے جائیں گے، اللہ کی راہ میں مقرب بنا دیے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب سورۃ البقرہ میں بھی اسی اسلوب سے آیت مبارکہ میں بیان فرمایا تھا، اور سورہ آل عمران میں بھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ جبکہ اللہ نے تم میں سے مجاہد لوگ،
مجاہدہ کرنے والے، کوشش کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، وہ اللہ نے متمیز نہیں کیے، علیحدہ نہیں کیے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا ہے کہ تمہیں مشکلات اور مصائب کی بٹی میں ڈالے بغیر کیا تم یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے؟ آگے فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جو مجاہدہ کرنے والے ہیں وہ ابھی اللہ نے متمیز نہیں کیے، ابھی کانٹ چھانٹ نہیں کی، ابھی سارے تم ایک جیسے ہو۔ تو مصیبتیں مسلمانوں پر آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کبھی مالی تنگی، کبھی جانی تنگی، کبھی مال و جان کا نقصان، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی بیماری، کبھی سختی، کبھی تکلیف، کبھی رنج، کبھی غم۔ تو کس وجہ سے آتے ہیں؟ تاکہ اہل ایمان کے ایمان کو پرکھا جائے کہ وہ کس قدر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مجاہدہ کرنے والوں کو متمیز نہیں کیا، امتیاز نہیں کیا۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنَ اللَّهِ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی اور کو رازدان نہیں بنایا، کسی اور کو رازدان نہیں بنایا، محرم راز نہیں بنایا، قریبی دوست نہیں بنایا۔ یعنی اللہ تعالی نے تو ابھی ایسا طبقہ سامنے نہیں لایا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ باقی جتنے بھی طبقات ہیں کفر و طاغوت کے، ان کو اپنا ہمدرد نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ کامل تعلق ہو جاتا ہے، قربت ہو جاتی ہے، وہ پھر اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو قریب نہیں کرتا۔ اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کفر و طاغوت کی طاقتوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بٹاتا، ہاتھ نہیں ملاتا، اور ان سے یارانہ نہیں قائم کرتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے، جو کفر و طاغوت کو، مشرکین کو، کفار کو، اسلام دشمن طاقتوں کو دوست بناتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ کامل دوستی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی ایسے لوگوں کو اللہ نے متمیز نہیں کیا، جدا نہیں کیا، ابھی وہ تمہارے اندر مکس اپ ہیں۔ آگے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کسی کا خفیہ طور پر کسی اسلام دشمن طاقت کے ساتھ کیا الائنس ہے، کوئی اسلام کو کیا فائدہ پہنچا رہے، کیا نفع پہنچا رہے، کیا نقصان پہنچا رہے، اللہ تعالیٰ سب آگاہ ہے، ہر ایک کے عمل سے، ہر ایک کے کام سے آگاہ ہے۔ تو مصائب، تکالیف، مشکلات آتی ہیں کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنے کے لیے، خالص اور غیر خالص کو جدا کرنے کے لیے۔ یہ مصائب تکالیف اس لیے آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 17، اس میں ارشاد فرمایا ماں نہیں ہے، ماں نہیں کانا ہے للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ان یأمرو، ان یہ کہ یأمرو وہ آباد کریں، مساجد اللہ، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں
کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، شاہدینہ گواہی دیتے ہوئے، علی اوپر، انفسہم اپنی جانوں کے، بالکفری کفر کی، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہوں، وہ اپنے کفر کے خود گواہ ہوں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، اولئک حبطت اعمالہم یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی الناری اور دوزخ میں، آگ میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، وفی النار ہم خالدون اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے مقابل انہیں لے آتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہاں لفظ آیا ہے یعمرو، یعمرو آباد کریں۔ یہ جو امر یعمرو کا لفظ ہے، یہ آباد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تعمیر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور انتظام سنبھالنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعمرو، یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں، روا نہیں، یعنی ان کے لیے ممانعت فرما دی، اللہ کی مساجد کو تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا اور اس کا انتظام سنبھالنا۔ جس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ اتری، اس میں اس پس منظر میں کفار مکہ نے، کفار مکہ کے پاس بیت اللہ کی تولیت تھی، مسجد حرام کی تولیت تھی، مسجد حرام کی نگہبانی تھی، جس طرح ہم سورۃ التوبہ کے شروع میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اعلان کر دیا برات کا۔ اب اس آیت مبارکہ جب یہ اتری تو مسجد حرام کی تولیت سے، نگہبانی سے، انتظام و انصرام سے بھی انہیں بے دخل کر دیا۔ تو یہاں مساجد اللہ دراصل جو پہلی مسجد تھی، مسجد حرام، یہ دراصل اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ تمام مساجد کی اصل ہے، تمام مساجد کا مرکز و محور ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مساجد اللہ کہہ کر دراصل جو اصل ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہ آیت نمبر 19 میں آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، مسجد حرام کا لفظ بھی آ رہا ہے۔ تو دراصل اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیت اللہ کی تولیت سے اور جب اصل پر پابندی لگا دی تو باقی ساری جو فروع ہیں مساجد، ان پر بھی پابندی لگ گئی کہ مشرک نہ کسی مسجد کو تعمیر کر سکتے ہیں، نہ آباد کر سکتے ہیں اور نہ انتظام سنبھال سکتے ہیں۔ اس پر امام ابو بکر احمد بن علی جساس حنفی رحمت اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں احکام القرآن میں، وہ کہتے ہیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ کفار کو مسجد میں داخل ہونے، مسجد کو بنانے اور مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے اور مسجد میں قیام کرنے سے منع کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے معنی اس میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یعمرو، یہ جامع ہے، اس میں جامع تصور ہے، کمپریہنسو اس میں میننگ ہے۔ فرماتے ہیں یہ سارے اس سے ممانعت ہوگی مشرکین کو کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کو خدا بناتے ہیں،
تو وہ کیسے کسی مسجد کا انتظام سنبھال سکتے ہیں، جبکہ مسجد خالصتاً اللہ کا مرکز ہے، خالصتاً اللہ کا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے، اس کے پیغام کا مرکز ہے۔ اور بیت اللہ، وہاں سے تو اسلام پھوٹا، اسلام کے چشمے وہاں سے جاری ہوئے، اور بت پرستوں نے وہاں بت سجا رکھے تھے، تو رب نے ممانعت فرما دی، منع فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، فرمایا حالانکہ وہ خود اپنی جانوں پر کفر کے گواہ ہیں۔ جب کسی ہم بت پرست کو پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم کس کو پوچھتے ہو، وہ کہے گا میں فلاں بت کو پوچھتا ہوں، فلاں بت کی عبادت کرتا ہوں، وہ یہ کہے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ خود اپنی جانوں پر اپنے کفر کے گواہ بھی ہیں، تو جب وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں تو پھر کیسے انہیں مسجد کا انتظام و انصرام ان کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی جو مسجد کا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، جب اس عبادت میں انہوں نے دوسروں کا شریک کر لیا تو پھر ان کا خالص عمل کیا رہ گیا، ان کا کھرا عمل کیا رہ گیا؟ فرمایا ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، دوزخ ان کا مقدر ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے گھر میں داخلے سے ممانعت کر دی گئی، اور قیامت کے دن اور بعد میں دوزخ ان کا مقدر بنا دی گئی۔ اتنا ذلت امیز عذاب ان کے مقدر ٹھہرا۔ بعض لوگ اس طرح کی آیت پڑھ کے وہ اہل ایمان پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے یا اولیاء اللہ صالحین کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ اس طرح کی آیات ان پر بھی تھوپ دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ہم آیت نمبر 16 میں پڑھے ہیں کہ اللہ تعالی نے جہاں محرم راز کا ذکر کیا، اپنی ذات کو، اپنے رسول کو اور اہل ایمان کو شامل کر لیا۔ یہ محبت اور قربت ہے۔ عبادت انبیاء کرام اہل اللہ صالحین کی نہیں ہوگی، عبادت میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن اللہ کی قربت میں، اطاعت میں، محبت میں، وسیلہ میں، یہ سارا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 18، اس میں ارشاد فرمایا انما، صرف، یعمرو، آباد کرتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کی مساجد، انما یعمرو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتا ہے، من جو، آمن، ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَقَامَ اور اس نے قائم کی، الصَّلَاةَ نماز، اور اس نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّکَاةَ اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ اور نہ یخشا وہ ڈرا الا اللہ مگر اللہ سے، وَلَمْ یخشا الا اللہ اور وہ صرف اللہ سے ڈرا، فَعَسَىٰ امید ہے، فَعَسَىٰ امید ہے، یقین ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، ان یکونوا یہ کہ وہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے،
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، ان قریب یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کا انتظام و انصرام سنبھالنے والے وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں ذکر کر دی۔ یہ کلمہ حصر سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کلمہ حصر سے، انما کلمہ حصر ہے، تاکید کا یہ معنی دیتا ہے کہ صرف یہی لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی نشانیوں کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ٹائٹل ذکر کر کے مشرکوں کو منع کر دیا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے مومن ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے مومن ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا، لیکن نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلتیں، ان کی خوبیاں، میرٹس، ان کو ذکر کیا کہ یہ لوگ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، انتظام سنبھالنے والے اور تعمیر کرنے والے۔ تو وہ 5 صفات ان کی ذکر کی، 5 صفات۔ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ پہلی خوبی ایمان باللہ، ایمان باللہ کے اندر ایمان بالرسول بھی ہے، کیونکہ اللہ پر کامل ایمان کامل ایمان اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے تمام احکام پر ایمان لائے، کل ایمان پر ایمان لائے، اور اس میں حضور پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کے رسول پر ایمان لانا وہ بھی شامل ہے۔ دوسری خوبی والیوم الآخری، یوم آخرت پر ایمان لائے، مطلب ہے اسے پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اسے احساس ہو۔ تیسرا فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے، اور وہ نماز قائم کرے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں وہی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، وہی آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا نماز قائم کرے۔ چوتھا فرمایا وآت الزکات، اور زکات ادا کرے، مالی عبادت بھی ساتھ کرے۔ نماز میں بدنی عبادت آ جائے گی اور زکات میں مالی عبادت، کہ وہ زکات ادا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا یہ حکم بھی مانتا ہے، اپنے مال کا حریص نہیں ہوتا، خرچ کرتا ہے۔ اور پانچواں فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرے، نہ دنیا کا اسے خوف ہو، نہ مشرکین معبودان باطلہ کا خوف ہو، وہ صرف اللہ سے ڈرے، اللہ کا بندہ ہو، اس کے آگے جھکے اور باطل کے سامنے ڈٹ جائے، کفر کے سامنے ڈٹ جائے، طاغوت کے سامنے ڈٹ جائے۔ فرمایا یہ 5 خوبیاں اس بندہ مومن میں ہوتی ہیں، اہل ایمان میں ہوتی ہیں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا یقین ہے، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے، یعنی جو ان 5 خصلتوں کو اپنا لے گا، ان 5 خصلتوں کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، اللہ کی مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھے گا، تو وہ ہدایت یافتہ میں ہوں گے، انہیں ہدایت مل جائے گی، وہ ہدایت پا لیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 19، اس میں فرمایا کیا جعلتم، تم نے
بنایا ہے سقایت الحاجی، سقایتن پانی پلانا، الحاجی حاجیوں کو، اجعلتم سقایت الحاجی کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو بنا لیا ہے، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو، عمارت آباد کرنا، آباد کرنا انتظام سنبھالنا، اور مسجد حرام کے انتظام سنبھالنے کو، آباد کرنے کو کیا تم نے بنا لیا ہے، کمن اس شخص کی طرح، آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، کیا تم نے اس کے برابر کر لیا ہے، وجاہد اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، لا نہیں، یستوون برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے حضور، لا یستوون عند اللہ ایسے لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت فرماتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب یہاں وہ جو ہم آیت نمبر 17 میں پڑھے ہیں، جس کی طرح میں نے اشارہ کر دیا کہ مساجد اللہ، یہ اللہ تعالی نے جو ذکر کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اس کی تولیت تھی۔ اب یہاں مسجد حرام کا لفظ آ گیا کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے، قریش مکہ، کفار مکہ، وہ کہتے تھے یہ جو مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس تو بیت اللہ کی تولیت نہیں ہے، بیت اللہ کی نگہبانی نہیں ہے، ہم تو یہاں بیت اللہ کے پاس رہتے ہیں، یہاں عمرہ کرنے والے آتے ہیں، حج کرنے والے آتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہم بیت اللہ میں جو یہاں آباد کاری کے کام ہے ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو فروئی معاملات تھے، فروئی جو ذیلی معاملات تھے، ذیلی معاملات، انہوں نے اسے اصل سمجھ لیا، انہوں نے اسے اصل سمجھ لیا۔ بیت اللہ کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اصل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ بیت اللہ کے ساتھ تعلق تو اصل یہ ہے اللہ کے ساتھ عبادت، اللہ کی عبادت کرنا۔ مسجدوں کے ساتھ تعلق تو اصل میں یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ کوئی بندہ مسجد میں جائے کھانا کھلانے کے لیے، مسجد میں جائے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، مسجد میں جائے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں دنیاوی لحاظ سے، اور وہ وہاں جا کر نماز نہ پڑھے، اللہ کے حضور عبادت نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تو بتائیں کیا مسجد کا اصل مقصد حاصل ہوا؟ وہ تو حاصل نہ ہوا۔ تو یہی کام وہ کفار مکہ کرتے تھے، اور جو ایمان کے اندر کمزور طبقات تھے وہ یہی کرتے تھے، منافق طبقات بھی یہی کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام، وہ اصل کام نہیں تھے، اصل کام اللہ کی عبادت، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ اصل نیکی ہے۔ اگر باقی نیکیاں اس کے تابع ہیں، اس اصل کے تابع ہیں، پھر وہ مقبول ہیں، اور اگر باقی نیکیاں اس اصل کے تابع نہیں ہیں تو پھر وہ رد ہیں، پھر وہ رد ہیں۔ بندہ اللہ کے گھر جا کر کوئی مشرک چلا جائے، کوئی ہندو چلا جائے،
وہ وہاں جا کر اپنے معبود کو پکارے، اپنے معبود کی عبادت کریں، تو اس سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اصل نیکی کی طرف، اصل مقصود کی طرف، جو بیت اللہ کے ساتھ اصل نسبت ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کی طرف ہدایت عطا کی ہے۔ فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کا انتظام سنبھالنا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ برابر ہے آمنا باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ؟ کیا یہ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، کیا یہ تمہارے اعمال اس کی طرح ہو گئے ہیں، اس کے برابر ہو گئے ہیں؟ آگے فرمایا لا یستوون عند اللہ، وہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے حضور۔ ہاں، جو بندہ مومن ایمان لا کر پھر بیت اللہ کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اصل کتابیں باقی نیکیاں مقبول ہوتی ہیں، اصل کو چھوڑ دیا جائے، ایمان میں جو بندہ داخل ہو اگر کفر نہ کرے تو وہ بھی پھر کسی لحاظ سے قبول ہو جائیں گی، لیکن اگر جو بندہ جھٹلاتا ہو، کفر کرتا ہو، تو پھر سب کچھ رائے گاہ چلا جائے گا، سب کچھ رائے گاہ چلا جائے گا، ضائع چلا جائے گا۔ جس طرح مشرکین کرتے تھے، منافق طبقات مسلمانوں میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے حضور۔ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا، یعنی جن کے دل میں قور ہو، جن کے دل میں نقص ہو، جن کا مال کی طرف میلان ہو، اور جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، ہدایت نہیں فرماتا۔ جب شرک، بت پرستی، اس کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر ایسی قوم ہدایت پائے گی، ایسے مشرک ہدایت پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی شرک سے، کفر سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی کامل بندگی نصیب فرمائے، توحید کا کامل نور عطا فرمائے، توحید خالص نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے ساتھ قابل تعلق نصیب فرمائے، یوم آخرت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور اپنی کامل حیثیت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔